اور آپ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم بھی اکٹھے ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ، اور ایسے سمجھے کہ فضا بتا رہی ہے انشاءاللہ، اس میں مبالغہ نہیں ہے، ہم لوگ آقا جی کے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ کیونکہ اس جگہ کا جیسے نا مشن ایسا ہے، اس جگہ کا اثر ایسا ہے، یہ اثر ایسا نہ ہوتا نا ان کے دل کو سکون ہوتا ہے، یہ بھاگ بھاگ کے سیالکوٹ سے نہ آتے ہیں، اور بھی ادھر سے بھاگ بھاگ کے نہ آتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے ادھر بات کوئی ضرور ہے۔ بات یہی ہے کہ بس جیسے کہتے ہیں، کہنے کو تو کہتے ہیں لیکن ڈر ڈر کے کہتے ہیں، قرآن میں نعمت کی ذکر کیا کرو لیکن نیت اچھی سے، فخر سے نہیں۔ اس میں یہی کہتا ہوں کہ فخر سے نہیں کہتا ہوں کہ ہم غریبوں پہ، ہم گناہ گاروں پہ، ہاں یہ ان کی عنایت ہے کہ نظر ان کی ادھر ہے۔ ہاں تو لوگوں کے کام بنتے ہیں، سکون ملتا ہے، ایسے کون اتنا انتظار کرتا ہے 6-8-10 گھنٹے موٹر میں مرے گرمی میں، پھر بیٹھا رہے، پھر انتظار کرے، پھر شیخ آئے، پھر اس کو دیکھے خوش ہوئے۔ دیکھا تو یہ ضرور یعنی کچھ نہ کچھ ہے، سمجھو نا یار۔ اور خدا کرے یہ اسی کرم کے ساتھ جائیں، وہاں بھی ہم ان کے کرم میں ہی رہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ محمد یا رسول اللہ، 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 محمد یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صدا یا رسول اللہ، سب کچھ ہاں میں تیرا صدا یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صدا یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صدا یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صدا یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صدا یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صدا یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ۔ تیری بس انتظاری وچ میرا جیون بسر ہوئے، تیری بس انتظاری وچ میرا جیون بسر ہوئے، میں دل وچ نام تیرا ہی سجاواں یا رسول اللہ، میں دل وچ نام تیرا ہی سجاواں یا
رسول اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ تو ہاٹے عشق وچ گزرے بچی جنی عمر میری تو ہاٹے عشق وچ گزرے بچی جنی عمر میری مرا دینا صداوا میں تہانوں یا رسول اللہ مرا دینا صداوا میں تہانوں یا رسول اللہ ماہی 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 یا رسول اللہ گناہ کریے اسی تے معافیا ساڈے لئی منگو گناہ کریے اسی تے معافیا ساڈے لئی منگو گناہ کریے اسی تے معافیا ساڈے لئی منگو تیری رحمت دی میں صدقے میں واری یا رسول اللہ تیری رحمت دی میں صدقے یہ سوچنا چاہیے دیکھو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمت دی ہوئی ہے کہاں سے گناہ ہوں یا کچھ ہوں جاؤ کا اگر آپ کے پاس آتے ہیں ہم پہلے اعلان کرتے ہیں ان کو معافی ہے ایسے نہیں مضمون رکھا یا مفہوم رکھا کہ معافی مانگنے اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے معافی کا مسئلہ کہ آپ کی سفارش نہیں سفارش پہلے ہی قبول ہو گئی ہے سفارش کی ضرورت ہی نہیں پہلے ہی معافی ہے بہت بڑی بات ہے یعنی آپ کا مرتبہ اتنا عظیم ہے اللہ کے ہاں کہ آپ کے پاس کوئی آ گیا سمجھو بس اب اس سے خدا نے سوال جواب نہیں کرنا اللہ خدا کرے ہم سچے دل سے کے بن جائیں انشاءاللہ کریے اسی تے معافیا ساڈے لئی منگو گناہ کریے کوئی گیا بھی نہیں ان کے پاس مثلا معافی مانگنے کے لیے کوئی گیا بھی نہیں مثلا وہ تو ہے نا کہ بھائی معافی کی درخواست پہ ابھی گیا بھی نہیں ان کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ اعمال پیش ہوتے ہیں تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا ہوا ہے معافی مانگنے سے پہلے یا ان کو وسیلہ بنانے سے پہلے کیا فرمایا کہ تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں میرے پاس تو تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے اور تمہارے گناہ دیکھتا ہوں استغفرت لکم تمہارے لیے میں استغفار پڑھتا ہوں ابھی ہم گئے بھی نہیں اور پہلے ہی ہمارے لیے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی سوچنے کی بات ہے کہ تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں سوموار کو جمعرات کو تو تمہارے اچھے اعمال دیکھتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں اور تمہارے گناہ دیتا ہوں استغفرت لکم تمہارے لیے استغفر اللہ پڑھتا ہوں پھر بتاؤ کیسے ہم ان سے محبت نہ کریں ضرور کریں اور بے پناہ کریں اور پاگل کی طرح کریں کریے اسی تے معافیا ساڈے لئی منگو گناہ کریے جنہیں سنگین گناہ کی ہیں یعنی کبائر گناہ تو پہلے بتا دیا ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی
ان کے لیے بھی میری سفارش ہوگی جنہوں نے بڑے بڑے سنگین گناہ کیے ہیں. ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے لیے بھی رحمت ہوں، تم کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا. دیکھا. اور مینا حج میں بھی ایسے ہی ہوا. 3 دعائیں کی، جس میں ایک سے اللہ تعالیٰ تو ظالم کے لیے جو سنگین گناہ کیے ہیں، جس نے ظلم کیے ان پر بھی رحم ہونا چاہیے، ان کو بھی معافی مل جائے. خدا نے کہا کیسے مظلوم کا بدلہ نہ لیا جائے اور معافی دی جائے. تو آقا جی نے کہا تو کر سکتا ہے کہ مظلوم کو راضی کر دے، کوئی نعمت کی لالچ دے دے، اس کو یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا. تو اس کا بھی رستہ نکل آئے. کیسے وہ آزاد. اپنی امت کا کتنا فخر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سنگین گناہ کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بات کو، جیسے ہم بیان تو میں نہیں کر سکتا، اتنا مجھے بیان تو آتا نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے لفظ نکل جائے، نیت میری اچھی ہے، نیت اگر میری اچھی ہے تو میری غلطی معاف ہو سکتی ہے. تو اللہ نے بات کو گول کر دیا کہ کھلا بول دوں گا تو یہ تو بڑے تیز ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا وہ بھی قبول ہے، لیکن جس کے لیے چاہوں گا. لیکن نے ایسے ہی کہہ دیا، سبھی ہم بخشے ہوئے ہیں انشاءاللہ. جس نے چھوٹا گناہ کیا، بڑا کیا، قتل کیا، زنا کیا، چوری کی، یعنی یہ کھلا تو نہیں کہا لیکن اشارہ دیا شاید ہو جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ. ماں باپ کہتے تھے قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اچھا ہم اس کا بندوبست کریں، سزا نہیں دیتے تھے، بولتے رہتے ہیں. اس کو دیکھو گھر سے نہیں نکالتا ہے، اس کو کہتے تو کام کر رہی ہے. مزے میں ہے وہ، دعا دے باپ کو مزے میں ہے. چلے جی. پھر میرے سے لپٹ جاتا ہے کہ میرا کچھ کرو. میں نے کہتے ہیں سب کچھ ہوا انشاءاللہ. ہاں چھوٹا بچہ ہے جس کا دل لگا ہوا ہر وقت آتا ہے ادھر، اور کبھی لکھتا مجھے خدمت کا موقع اندر دو، کبھی کہتا میں ادھر ڈپٹی دینی ہے. چلیں. اسی تے معافیاں ساڈے لئی منگو، گناہ کریے اسی تے معافیاں ساڈے لئی منگو. تیری رحمت دے میں صدقے میں واری یا رسول اللہ. تیری رحمت دے میں صدقے میں واری یا رسول اللہ. ہے ماہی یا رسول اللہ، ہے ماہی یا رسول اللہ، ہے ماہی یا رسول اللہ. میری ہر مشکل ہر تکلیف ٹل جانی ہے اس ویلے. میری ہر مشکل ہر تکلیف ٹل جانی ہے اس ویلے. تو اپنا جدوں کہہ کے بلانا یا رسول اللہ. تو اپنا جدوں کہہ کے بلانا یا رسول اللہ. ہے ماہی یا رسول اللہ، ہے ماہی یا رسول اللہ، ہے ماہی یا رسول اللہ. میری یہ موضوع ہے، یہ چل رہا ہے، لیکن بیچ میں اس موضوع کی یعنی اس سے مطابقت نہیں ہے. مطابقت نہیں جو میں ابھی سے شعر پڑھوانا چاہتا ہوں، یعنی ان کی عظمت کا تقاضا کہ آپ کا پیشاب بھی شفا نور ایمان. اب یہ باتیں چل رہی یہ بھی ہیں، وہ بھی تو ہیں نا. تو میں کہتا ہوں وہ باتیں کریں تھوڑی. ہاں یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے
سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، کیا پیشاب شفا تمہارا۔ آقا جی بڑا احتیاط امت کو بتاتے تھے کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق، تو آخر ایک چیز حقیقت بھی تھی، تو نبی کریم نے اس طرف ایسے نہیں کہا کبھی بھی میرا پیشاب شفا ہے یا یہ ایسے ہے، لیکن خدا نے جب قرآن میں کہہ دیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو خدا نے ایسا معاملہ بنا دیا کہ آپ کی تعریف تو تعریف، آپ کے پیشاب کی تعریف ہو گئی۔ وہ کیسے ہو گیا؟ ایک عورت کو مغالطے میں ڈال دیا، اور آقا جی پیشاب عذر سے کر کے گئے تھے کسی برتن میں، پھر واپس آئے پھینکنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو وہ کہہ بھی سکتے تھے، اور کہہ بھی ہمیں قبول ہے کہ میرا پیشاب ہے شفا ہے پی لو، خدا کی قسم دل سے قبول، لیکن صحابہ بھی قبول کرتے، لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں، آئے تھے پھینکنے کے لیے کہ اس کو میں پھینکوں۔ تو آئے تو برتن میں دیکھا کہ وہ پیشاب نہیں تھا، عورت بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا اس میں نے عذر سے پیشاب کیا تھا، پھینکنا تھا، یہ کیا ہوا؟ کہا میں آئی، میں اس قسمت والی تھی نا، کہتے میں آئی تو میں نے سمجھا کہ پانی ہے، مجھے پیاس تھی میں نے پی لیا۔ تو پھر آقا جی نے اس کو بتایا کہ جو تو نے پی لیا ہے نا، بتانا پڑا۔ کہا لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری کبھی نہیں لگے گی۔ خدا نے آپ کا ذکر تو ذکر، آپ کے پیشاب کا بھی ذکر بلند کروا دیا، کیونکہ آپ کا مادہ نور الہی ہے نا، آپ میں غلاظت نہیں ہو سکتی۔ جیسے شہد کی مکھی ہے، اس کا مادہ پھول کھاتی، اس میں غلاظت تو نہیں ہوتی۔ تو آقا جی کا مسئلہ تو شہد کی مکھی کی مثال کو تو دینا ہی نہیں ہے، اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے متعلق کتنی تعریف کرے کم ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنا مذہب بنا لیا ہے، انشاءاللہ خدا کے بعد اگر کسی کی محبت میں مرنا ہے تو آقا جی کی محبت میں مرنا ہے انشاءاللہ۔ پیشاب شفا تمہارا ہے، کیا 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 پیشاب شفا تمہارا ہے۔ وہ شعر بشر سمجھے کہنا وہ نور حق ہے، قسم خدا کی وہ نور حق ہے، قسم خدا کی یہ لوگ اہل نظر نہیں ہے، وہ نور حق ہے، قسم خدا کی یہ لوگ اہل نظر نہیں ہے، بشر کا جامہ پہن لیا ہے، بشر کا جامہ پہن لیا ہے، بشر جو سمجھو بشر نہیں ہے، بشر کا جامہ پہن لیا ہے، بشر جو سمجھو بشر نہیں
ہمارے جیسے ہوتے تو یہ باتیں ان میں ہوتی ہیں. آپ اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، نیند سے وضو نہیں کرتے تھے. تم نے کرنا ہے وضو. تم اپنے آپ کو کھو دیتے ہو. وہ سوتے تھے تو کھو نہیں دیتے تھے، باہوش ہو جاتے تھے. اور وہ کیوں ایسے تھے؟ تمہارا مادہ بشریت ہے، مٹی سے بنے ہوئے ہو، پھر مٹی میں جو معاملہ آگے ہے وہ ہے. لیکن آقا جی کا مادہ نور الہی ہے، وہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، لیکن صورت بشر میں آئے تو اللہ تو نہیں سوتا ہے، سوتا ہے. تو آقا جی اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے. وہ تم کو سونے کے آداب سکھانے کے لیے ایسے سوتے تھے، نقشہ بناتے سوتے نہیں تھے. اس لیے وہ اٹھ کے نماز شروع کر دیتے. اللہ کھاتا پیتا ہے، اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے. مکے میں 40 دن کھانا پینا چھوڑ دیا، روزے پہ روزہ. صحابہ نے ایسے کیا، بے ہوش ہو کے گرنے لگے. تو کہا ایکم مثلی، میری طرح کون ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے کہا آپ ان کو کہو میں تمہاری طرح ہوں، تاکہ یہ سوچیں کہ ہماری طرح والی تو بات تو نظر نہیں آتی ہے، تو کچھ اور ہی مسئلہ ہے. یہ ایسے حکمت کی باتیں ہیں. وہ جو قرآن میں جلدی کرتے ہیں تو اللہ ان سے بچائے، غلط بیان کرتے ہیں. نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. تو ایسے ملاؤں سے خدا بچائے جو عظمت رسول کے خلاف ہیں اور رسول کو اپنا جیسے ہی سمجھنے لگ گئے. کون سی بات تمہارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو سکتی ہے؟ تو 40 دن نہ کھایا نہ پیا، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیونکہ اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے تو نہیں نا، وہ اللہ کے نور سے بنے. تو اشارہ کیا کہ میں اللہ سے نور سے بنا ہوں، میں نہ کھاؤں پیوں، کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن تم کو ضرورت ہے. آپ پانی نہ پیے مر جائے، اللہ کھاتا پیتا ہے. آقا پانی نہ پیے کچھ نہیں فرق پڑتا، بلکہ پانی ان کا محتاج ہے، ان سے زندہ ہے. اولیاء اللہ نے کہا روح حیات الماء، پانی اگر زندہ ہے، اس کا وجود قائم ہے آقا کی نظر کرم سے. ہاں، اس لیے اس واقعات میں آتے ہیں تو اللہ آقا جی نے کہتے طریقت میں کسی شیخ کو امتحان میں ڈال دیا. کہا پانی پیتے ہو، آج کے بعد پانی نہیں پینا ہے. اس نے چھوڑ دیا. جب آقا نے کہا چھوڑ دیا، زندہ رہا کچھ عرصے کے بعد کہا پی لیا کرو. تو طریقت میں اگر اختلاف آپ چھوڑ دیں، مولویوں کے پاس زیادہ بیٹھنا چھوڑ دیں، سوالات چھوڑ دیں، جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تو واللہ عالم کہیں، اعتراض نہ کریں اور چلتے رہیں. آپ کے آقا جی کے درمیان اللہ کی قسم فضا بنے گی. ہاں تو پھر یہاں ایک ٹانگ مولویوں میں، ایک ٹانگ یہاں نہیں، دونوں ٹانگیں ادھر رکھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.